नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका वला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम सूरह अलम नशरा और सूरह 3 का मुताला करेंगे। इब्तिदा में सूरह नशरा की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अलम नशरा का मुख्तसर सा खुलासा। सूरह अलम नशरा मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 28वीं मक्की सूरत है। इसमें 8 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 19वां रुकू है। यह सूरत भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही नाज़िल हुई है। इसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरह सदर को बयान किया गया है और फरमाया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर देंगे और तंगी के बाद आसानी अता करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियत ख़त्म हो जाए तो आप अपने रब की खूब इबादत करें, यानी अपनी नफली इबादत में इजाफा कर दें, क्योंकि इससे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है। ये इस सूरत का मुख्तसर सा खुलासा था। अब सूरह अलम नशरा की तफसीर अजनूर। इरशाद रब्बानी है, क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को खोल नहीं दिया, यानी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को कायनात के इसरार और रमूज और अल्लाह की मार्फत को समझने के लिए तमाम मालूम की कुशादगी अता नहीं कर दी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसालत के फ़राइज़ को इस्तेकामत और आसान तरीके से अंजाम दे सके, या ये कि वही के आर्जी मुनक़ता होने की वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे वो ख़त्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून अता नहीं कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बोझ नहीं उतार दिया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक टेढ़ी हुई जा रही थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीम तबा होने की वजह से नबूवत के फ़राइज़ की अदायगी को एक बार ग्राह महसूस कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सही तरीके से ये काम सर अंजाम ना दे सकूं और न ही दावत हक़ को आसान तरीके से लोगों तक पहुँचा सकूं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महसूस किए जाने वाले बोझ को इस तरह ख़त्म कर दिया कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल की जाती है इसे वाज़ेह अंदाज में लोगों के सामने बयान कर दें। कोई इसको मानता है या नहीं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात पुरस नहीं की जाएगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाज़ुक तबा पर दावत हक़ के कामयाब होने की फ़िक्र न डालें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जद्दोजहद को कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करेंगे और कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत क़यामत तक कायम रहेगी। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया है, यानी अपने नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा, जैसे कलमा तैयबा, अजान, नमाज वगैरह में अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हर जगह जारी है, क्या जैसे सूरज और चांद को कोई नहीं बुझा सकता, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी कभी ख़त्म नहीं होगा। जहाँ तौहीद का इकरार लाजमी है तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी ईमान लाना दीन का लाजमी जुज़्व है। बेशक दुश्वारी के साथ ही आसानी है, यानी आज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असबाब व वसाइल की कमी महसूस हो रही है, वो अन करीब ख़त्म हो जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह दुश्वारियाँ डालना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत और अज़मत को दाद देना है, ताकि तमाम मद्द मुखालफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ही शिकस्त फाश हो और हर कोई वाज़े अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही गुण गाए, और ये भी कि आइंदा आने वाली मुस्लिम उम्मत के लोगों की डारस बंदी रहे कि हजूर की सुन्नत अपनाते हुए राह हक में घबराए बगैर जद मुसलसल करते रहे।
قانون فطرت بھی یہی ہے کہ گرمی کے بعد سردی، دھوپ کے بعد چھاؤں، اندھیرے کے بعد اجالا، خزاں کے بعد بہار، اور اسی طرح دکھ کے بعد سکھ ہی عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک دشواری کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب ابی طالب کا واقعہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ سمیت قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ یعنی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی تکالیف کے بارے میں پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد ہی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے کے لیے شدت اختیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ہمت اور جرت سے ان کو برداشت کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں اور ہر طرف توحید کا بول بالا ہو جائے تو پھر پوری یکسوئی سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لینا، یا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کو پوری طرح دعوت کا کام مکمل کر لیں تو پھر اپنے رب کی طرف پوری یکسوئی سے راغب ہو جایا کریں۔ یہ اس صورت کا مطالعہ تھا۔ اب اگلی صورت سورہ 3 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ابتدا میں اس صورت کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ 3 کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ 3 مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 29ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 20واں رکوع ہے۔ سورت کے آغاز میں 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، پھر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی والے اعمال بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے جوانی میں کیے گئے اعمال کا ثواب اسے بڑھاپے میں بھی ملتا رہے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اعلیٰ کا ذکر ہے۔ یہ اس سورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ 3 کی تفسیر النور۔ ارشاد ربانی ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ انجیر اور زیتون بہت ساری خوبیاں رکھتے ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی۔ انجیر غذا، پھل اور دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور زیتون درخت کی لمبی عمر ہوتی ہے جس کی اتنی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا تیل دھوئیں کے بغیر جلتا ہے۔ تیل کو سالن کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو پہلا کلام کیا تھا وہ بھی شاید انجیر کے درخت سے ہی کیا تھا، جبکہ زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کا درخت ہے۔ اس طرح ان دونوں کی قسمیں کھانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے قسم ہے تورات اور انجیل کی، یا قسم ہے انسان کی ابتدائی غذا اور زیتون کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے میں جبل الطین بھی تھا، جہاں آپ علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور اسی طرح زیتون ایک پہاڑی بھی ہے جس پر چڑھ کر اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور قسم ہے طور سینا کی، جہاں یہ دونوں درخت پائے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہونے جاتے تھے۔ یا یہ کہ چونکہ دنیا میں آج جو بھی انسان موجود ہیں وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں، اس طرح اللہ نے جبل الطین، جبل الزیتون اور جبل الطور کی قسمیں کھا کر نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی قسمیں کھائی ہیں۔ اور قسم ہے اس سمن والے شہر کی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جو ہر ایک کے لیے جائے پناہ ہے۔ یہ کہ اگر دین حق میں کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو وہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پر نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا اور صفات
کی زندگی کو جائزہ لے تو اس کے تمام شبہات دور ہو جائیں گے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ ہی سب کا حقیقی خالق ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو اچھی ترکیب سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر انسانوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے باقی رکھا، پھر انسان کو شرف عطا فرمایا کہ انہی میں سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام پیدا کیے اور انہیں انسانی فلاح کے لیے مبعوث بھی فرمایا۔ ذرا ان جلیل القدر ہستیوں کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو انسان کو اپنے اعلیٰ درجے کی تخلیق اور عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ان چار جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لے تاکہ وہ اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار بن سکے۔ پھر اس کو پستیوں میں لوٹا دیا، یعنی انسانی روح کو حیوانی جسم میں ڈال کر زمین پر بھیج دیا، یعنی اعلیٰ عرفہ انسان کی روح کا وجود ہے، جبکہ حیوانی جسم میں انسان کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں۔ اگر انسان روحانی وجود کو ترجیح دے گا تو وہ اشرف المخلوقات کہلائے گا، اور اگر انسان حیوانی وجود کو ترجیح دے گا تو وہ انتہائی گھٹیا ہو جائے گا۔ مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو اس کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا، یعنی اہل ایمان کو پستیوں سے نکال کر پھر عزت کا مقام عطا کر دیا جائے گا۔ تو اب کیا چیز تجھے جزا اور سزا کو جٹلانے کا باعث ہے؟ یعنی اگر دنیا میں جزا اور سزا رکھی جاتی ہے تو آخرت کی جزا اور سزا کو کیوں جٹلا رہے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی اگر دنیاوی حاکموں کے قانون کی پابندی کرتے ہو تو اللہ تو سب حاکموں کا حاکم اعلیٰ ہے، تو اس کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔